یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں آج 51ویں روز بھی کاروبار زندگی ٹھپ رہا۔ بازار اور تعلیمی مراکز بند ہیں، سڑکیں ویران اور ان پر بھارتی فوجی ہی نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے لینڈ لائن فون سروس بحال کیے جانے کے دعووں کے باوجود کشمیریوں کو رابطوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کشمیر پریس کلب نے مسلسل مواصلاتی پابندیوں کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیر کی اصل صورتحال کو بیرون دنیا کے سامنے لانے سے کترا رہی ہے۔ بھارتی وزیر برائے امور داخلہ جے کشن ریڈی نے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے فضائی اور نو آبادیاتی عزائم کا واضح اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اب مقبوضہ کشمیر میں 50,000 مندر تعمیر کرے گی، سینما کھولے گی اور ہر گاؤں سے 5 افراد کو فوج اور فورسز میں بھرتی کرائے گی۔ امریکہ کے 35 ایوان نمائندگان نے اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کیلی کرافٹ سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے موجودہ سربراہ اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کی سبیل کریں۔ اپنے ایک مشترکہ خط میں ان نمائندگان نے مقبوضہ کشمیر میں جاری پابندیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مندوب کو کہا ہے کہ انہیں اس بات سے باقاعدہ آگاہ کیا جائے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے مشن نے اس ضمن میں کیا اقدامات کرنے کی پالیسی بنائی ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے فوجی محاصرے اور 51 روزہ مواصلاتی لاک ڈاؤن کا مقصد کشمیری عوام کو حق خودارادیت کے مطالبے سے دستبردار کرانا ہے۔ تاہم بھارت کی اس مذموم کارروائی نے کشمیریوں کے اس یقین کو مزید مستحکم کر دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی قبضے میں ان کی مال و جان، عزت و آبرو اور دینی حمیت سمیت سب کچھ غیر محفوظ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے سنتے ہیں تحریک استقلال کے وائس چیئرمین اور حریت رہنما مشتاق احمد بٹ کی بات چیت۔ مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن اور دیگر قدغنوں سے جس طرح کشمیریوں کا جذبہ حریت ختم کرنے اور کشمیریوں کو بھارت کی جبری غلامی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہ صرف قابل نفرت ہے بلکہ بھارت کے ان جابرانہ اور سامراجی حربوں نے سب کشمیریوں کو متحد بھی کر دیا۔ کشمیریوں کو نہ اس سے پہلے بھارت کی جبری غلامی قبول تھی اور نہ ہی بھارت کی جبری غلامی قبول کریں گے۔ اس وقت جہاں پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں سے پوری دنیا بھارتی اقدام کی مذمت کر رہے ہیں، وہاں کشمیری بھی بھارت کی اس جبری غلامی سے نکلنے اور اپنی الگ پہچان برقرار رکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ منظم ہو کر ذہنی، فکری اور جسمانی طور تیار ہو چکے ہیں۔ بھارت کو تاریخ کا یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم و جبر سے وقتی طور پر خاموشی قائم کی جا سکتی ہے، تاہم اسے تحریک آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔